بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان مطمئن تھے کہ اب انہیں کچھ عرصہ مشرکین مکہ کی جانب سے کچھ خطرہ نہ ہوگا، اور اس دوران حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کے نواح میں واقع یہودی قبائل کی جانب توجہ دی، جو وقتاً فوقتاً مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے رہتے تھے، اور ان کی وجہ سے مدینہ منورہ کا سکون غارت ہو چکا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 جانثار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ہمراہ سب سے پہلے خیبر کا رخ کیا، اور خیبر میں یہودیوں کے بے شمار قبائل آباد تھے، اور انہوں نے وہاں قلعے تعمیر کر رکھے تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ بھی اسی معرکہ میں لشکر اسلام کے ہمراہ تھے، اور اس وقت آپ رضی اللہ عنہ اشوب چشم میں مبتلا ہونے کی وجہ سے شدید تکلیف میں تھے۔ غزوہ خیبر میں یہودیوں کا قلعہ نام اور دیگر قلعے بھی بآسانی اور بہت جلد فتح ہو گئے، لیکن قلعہ قموس چونکہ بہت مضبوط اور محفوظ قلعہ تھا، اور یہاں یہودیوں کا بہت بڑا لشکر موجود تھا، اور یہودیوں کا سب سے بڑا سردار اور بہادر مرہب خود اس قلعہ کی حفاظت کرتا تھا، اس لیے اس قلعہ کو فتح کرنے میں بڑی دشواری ہوئی، چنانچہ کئی روز تک یہ مہم سر نہ ہو سکی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قلعہ پر پہلے دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کمان میں اسلامی فوجوں کو چڑھائی کے لیے بھیجا، اور انہوں نے شجاعت اور بہادری کے جوہر دکھائے، مگر یہودیوں نے قلعہ کی فصیل سے اس زور کی تیر اندازی اور سنگساری کی کہ مسلمان قلعہ کے اندر داخل نہ ہو سکے، اور رات ہو گئی۔ دوسرے دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے زبردست حملہ کیا، اور مسلمان بڑی گرم جوشی کے ساتھ بڑھ بڑھ کر قلعہ پر حملہ کرتے رہے، مگر قلعہ فتح نہ ہو سکا۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل یہ جھنڈا میں ایسے شخص کو دوں گا اللہ عز و جل نے اس کے ہاتھ پر فتح عطا فرمائے گا، وہ اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوست رکھتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے دوست رکھتے ہیں۔ راوی کہتے ہیں، لوگوں نے رات بڑی بے چینی سے گزاری کہ دیکھیے جھنڈا کس کو عطا فرمایا جاتا ہے۔ جب صبح ہوئی اور لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور سب کی خواہش تھی کہ جھنڈا مجھے مل جائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی رضی اللہ عنہ کہاں ہیں؟ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے یہاں آنکھیں دکھتی ہیں۔ راوی کہتے ہیں، انہیں بلایا گیا اور وہ حاضر خدمت ہوئے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی دونوں آنکھوں میں لعاب دہن لگا دیا، اور ان کے لیے دعا کی، پس وہ ایسے شفا یاب ہوئے گویا انہیں سر سے تکلیف ہوئی نہ تھی، اور جھنڈا انہیں عطا کیا گیا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اس وقت تک ان کے ساتھ لڑوں جب تک وہ مسلمان نہ ہو جائیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم چپکے سے ان کے میدان میں جا اترو، اور پھر انہیں اسلام کی دعوت دو، اور انہیں بتاؤ کہ اللہ کا حق ہونے کے بعد ان پر کیا واجب ہے، اور اگر ایک آدمی بھی اللہ عز و جل نے تمہاری وجہ سے ہدایت دے دی تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ بخاری شریف۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے قلعہ قموس کے پاس پہنچ کر یہودیوں کو اسلام کی دعوت دی، لیکن انہوں نے اس دعوت کا جواب اینٹ پتھر اور تیر و تلوار سے دیا، اور قلعہ قریش مرہب خود بڑے تنطرا کے ساتھ نکلا، سر پر یمنی زرد رنگ کا ڈھانا باندھے ہوئے، اور اس کے اوپر پتھر کا خرد پہنے ہوئے، رزق کا یہ شعر پڑھتے ہوئے حملہ کے لیے آگے بڑھا۔ خیبر خوب جانتا ہے کہ میں مرہب ہوں، اسلحہ پوش ہوں، بہت ہی بہادر اور تجربہ کار ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے اس کے جواب میں جس کا یہ شعر پڑھا، میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر شعر رکھا ہے، میں خچار رضی اللہ عنہ شیر کی طرح ہے بدناک ہوں۔ مرہب نے بڑے تنطرا کے ساتھ آگے بڑھ کر اللہ کے شیر پر تلوار سے وار کیا، مگر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے ایسا پینترا بدلا کہ مرہب کا وار کھالی گیا۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے بڑھ کر اس کے سر پر زور سے تلوار ماری کہ ایک ہی ضرب سے خود کٹا، مغز کٹا، اور ذوالفقار حیدری سر کو کاٹتی ہوئی دانتوں تک جا اتری، اور تلوار کی مار کا تراکا کے فوج تک پہنچا، اور مرہب زمین پر گر کر ڈھیر ہو گیا۔ مرہب کی لاش کو زمین پر تڑپتے ہوئے دیکھ کر اس کی تمام فوج حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ پر ٹوٹ پڑی، لیکن ذوالفقار حیدری بجلی کی طرح چمک کر گرتی تھی، جس سے صفے کی صفیں الٹ گئیں، اور یہودیوں کے مایہ ناز بہادر مرہب، حارث، اسیر، عمر وغیرہ کٹ گئے۔
اسی گمسان کی جنگ میں آپ رضی اللہ عنہ کی ڈال کٹ کر گر پڑی تو آپ رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر قلعہ کموز کا پھاٹک اخاڑ دیا اور کوار کو ڈھال بنا کر اس پر دشمنوں کی تلواریں روکتے رہے۔ یہ کوار اتنا بڑا اور وزنی تھا کہ بعد میں 40 آدمی اس کو نہ اٹھا سکے۔ زرقانی